بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ احد کے بعد ایک یہودی قبیلے بنو نذیر نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی، جس کے نتیجے میں ان کا محاصرہ کیا گیا اور بالآخر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے مکہ پہنچ کر قریش مکہ کو اپنی مدد کا یقین دلا کر انہیں مسلمانوں سے دوبارہ جنگ پر آمادہ کیا۔ چنانچہ سن 5 ہجری میں ابو سفیان کی سربراہی میں 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اس اطلاع ہونے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مقابلے کی تیاری شروع فرمائی۔ غزوہ خندق کے اہم واقعات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس کے لیے حدود متعین فرما کر 10 افراد کو 10 گز پر زمین تقسیم فرمائی اور خود بھی خندق کھودی۔ 6 دنوں میں خندقوں کی کھدائی کا عمل مکمل ہو گیا۔ کھدائی کے دوران ایک سخت پتھر آ گیا جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس 3 ضربوں میں اس چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی ضرب میں شام، دوسری ضرب میں فارس اور تیسری ضرب میں یمن کے محلات دکھائے گئے اور یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ جنگ کے آغاز میں عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3,000 کا لشکر لے کر کوہ صلا کے قریب جا کر ٹھہرے۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ 2 ہفتوں تک دونوں اطراف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ کئی لوگوں نے خندق پھلانگنے کی کوشش کی۔ عمرو بن مادود کم چوڑائی والی جگہ سے خندق پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف پہنچا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق پھلانگتے ہوئے گر گیا اور گردن ٹوٹنے سے مر گیا۔ اس کے بعد کسی نے دوبارہ خندق پھلانگنے کی ہمت نہیں کی۔ شدید سردی کی راتیں، کئی دنوں کا فاقہ، باہر سے کافروں کا طویل محاصرہ، مدینے میں بنو قریظہ کی غداری اور منافقوں کے مختلف ہیلے بہانے جیسے عوامل کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے لیے بڑی کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ ان سخت حالات کی وجہ سے ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں بھی قضا ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، جس کی وجہ سے کفار کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، جانور ہلاک ہو گئے اور کفار محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ غزوہ خندق کے نتائج و اثرات کچھ اس طرح ہیں کہ یہ اعصاب شکن جنگ تھی۔ اس میں موسمی حالات اور اندرونی و بیرونی سازشوں اور چالوں کا ایسا تناؤ تھا کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ ان سب کے مقابلے میں مسلمانوں کی بہترین حکمت عملی، استقامت، سخت حالات میں جنگی چالوں کا بہترین استعمال اور بے مثال جرت کا اظہار کڑی آزمائش میں کامیاب ٹھہرنے کی ایک سنہری داستان ہے۔ اس غزوے میں باقاعدہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور یہ آخری موقع تھا جب قریش نے مسلمانوں پر چڑھائی کی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اقدامی جنگ کی ہمت نہ کر سکے۔ غزوہ خندق کے واقعات میں بنو قریظہ کی غداری کی سزا کچھ اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک اور یہودی قبیلے بنو قریظہ نے مسلمانوں سے معاہدے کے باوجود غزوہ خندق میں کفار کا ساتھ دیا۔ غزوہ خندق سے فارغ ہو کر سب مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے۔ ظہر کے بعد جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خچر پر سوار امامہ باندھے ہوئے تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنو قریظہ کو سبق سکھانے کا حکم سنایا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحابہ کرام کو بنو قریظہ سے جنگ کا حکم دیا۔
25 روز تک محاصرے کے بعد بالآخر بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کا تمام مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر قریش سے لڑنا ابھی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان سے جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسے میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ دعا ختم ہوتے ہی ان کا زخم جاری ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔